خيركم من تعلم القرآن وعلمه تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب هجري وغمي، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں تمام اسٹوڈنٹس؟ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی بخیریت ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ، اور آج کی کلاس کے لیے تیار ہوں گے۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ تعالی ہم جز نمبر 1، چیپٹر نمبر 2، چیپٹر نیم البقرہ، آیہ نمبر 5، رکوع نمبر 1 کنٹینیوڈ۔ انشاءاللہ رکوع نمبر 1 کی آیت نمبر 5 جو ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں، میں ساتھ ساتھ پریکٹس کیجیے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے تعوذ پڑھ لیجیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آپ تسمیہ پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر کو بھی لمبا کرتے ہیں اور اوپر مد بھی ہے تو اولئک، آپ کو الف کے آگے ایک واو بھی نظر آ رہا ہوگا تو اس کو اولا نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ واو کے اوپر کوئی بھی سائن نہیں ہے، کوئی بھی علامت نہیں ہے، تو اس کی کوئی بھی آواز بھی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ اولئک، نیکسٹ پڑھیں، علی ہدی من ربہم، یا کے ساتھ بھی وہی والا سین ہوگا جو واؤ کے ساتھ ہے، اس کے اوپر کوئی علامت نہیں ہے، سو نو سائن نو ساؤنڈ۔ ہدی من ربہم وَأُولَئِکَ ہم ہا کی آواز کلیئر، ہم المفلحون۔ اگین پڑھیے، اولئک، علی، علی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ علی عین ہے، علی ہدی من ربہم وَأُولَئِکَ ہم المفلحون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شیطان کیسے کیسے بلا دیتا ہے نا، چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک علی ہدی من ربہم وَأُولَئِکَ ہم المفلحون۔ اولئک علی ہدی من ربہم وَأُولَئِکَ ہم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ اولئک، یہی لوگ، دوز، علی، are on، ہدن، guidance، those are on guidance، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، from their Lord، وَأُولَئِکَ and those، ہم المفلحون، they are the successful ones۔ those are on guidance from their Lord and those they are the successful ones۔ اب دیکھیے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں ان کے رب کی طرف سے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ کامیاب ہیں۔ کامیاب لوگ، اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا نا کہ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، کتنا خوبصورت انداز ہے قرآن مجید کا کہ حروف مقطعات
اس سے سٹارٹ ہو رہی ہے یہ صورت، اور حروف مقطعات ان کے قطع کیے ہوئے حروف ہیں، الگ الگ کٹے ہوئے حروف ہیں، کوئی ان کا مطلب نہیں جانتا سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، رائٹ۔ پھر اس کے بعد کتنا خوبصورت انداز ہے کہ سب سے پہلے کتاب کا اس کتاب کا نا تعارف ہو رہا ہے اس صورت میں، کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو کہ ہدایت ہے کن لوگوں کے لیے؟ متقین کے لیے۔ اب ہمیں کیا پتہ متقی لوگ کون ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے سورۃ الفاتحہ میں کہیں پہ بھی متقین کا ذکر پڑھا ہی نہیں ہے۔ تو انسان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے نا، اگر میں آپ کو کسی چیز کے بارے میں بتاؤں کہ فلاں چیز ایگزسٹ کرتی ہے، جیسے ڈائنوسار ہے، یا پھر کوئی اسپیس کی چیزیں، کہ فلاں جو اسٹار ہے نا وہ وہاں پہ ایگزسٹ کرتا ہے، اس کی شیپ ایسی ہوتی ہے، تو اب میں جب اس اسٹار کے بارے میں آپ کو جس نام بتا دوں کہ پلوٹو وہاں پہ ایگزسٹ کرتا ہے اسپیس کے اندر، آپ کو تو نہیں پتا نا کہ پلوٹو ہوتی کیا چیز ہے، اور یہ کہاں پہ ریوالو کرتا ہے، اس کا سائز کتنا ہوتا ہے، اس کا کام کیا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں نا۔ سیم اسی طرح سے یہ ایک ایسی کتاب ہے، اللہ سب بتاتے ہیں کہ جس میں کوئی بھی شک نہیں ہے، اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ شک نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم آگے کتاب پڑھیں گے سمجھ آ جائے گی، لیکن متقی لوگ کون ہوتے ہوں گے؟ اللہ سب مطلب فوراً نا اس سسپینس کو ختم کرتے ہیں نیکسٹ آیات کے اندر، کہ متقین وہ ہیں کون؟ جو کہ سب سے پہلے غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ نمبر 2، غیب کے اوپر ایمان لانا ہمیں دیکھا تھا، ان کی کوالٹی یہ ہوتی ہے۔ اب ہم چیک کریں کہ کیا ہم غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں؟ الحمدللہ۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور کیا ہم نماز قائم کرتے ہیں؟ نماز قائم کرنے کی کنڈیشنز پتہ ہے نا، ان کے اندر چیک کیجئے کیا ہم اس کیٹیگری کو فلفل کرتے ہیں۔ نمبر 3، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ کیا ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کو ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے کے اوپر لگاتے ہیں؟ چاہے آپ کاپی کا ایک پیج بھی کسی کو اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں، اس کو ضرورت ہے، آپ اس کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی ضرورت کو پورا کریں گے۔ تو کیا ہم اللہ کی دی گئی نعمتوں کو، ذہانت کو، علم کو کہیں نہ کہیں اللہ کے راستے میں لگا رہے ہیں یا نہیں؟ پھر والذین یؤمنون بما انزل الیک، کیا ہم قرآن مجید جو ہم کتاب پڑھ رہے ہیں اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں؟ ایمان لانا یاد رکھیں صرف زبان سے اقرار نہیں کرنا، دل سے تصدیق بھی ضروری ہے، عمل سے اظہار بھی ضروری ہے۔ قرآن کے اوپر عمل کر رہے ہیں، اس کے اکارڈنگلی، قرآن کے اکارڈنگلی ہم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ if yes then it means that we people are in the category of متقین as well۔ اور وما انزل من قبلک، اور جو اس سے پہلے آسمانی کتابیں اتری ہیں نا ان کے اوپر بھی الحمدللہ ہم ایمان لاتے ہیں، یقین رکھتے ہیں ہم تمام انبیاء کے اوپر بھی اور ان کے اوپر نازل ہونے والی کتابوں کے اوپر۔ نیکسٹ، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ سب جو چیزیں ہیں نا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے الحمدللہ اگر ہم ان کیٹیگریز کو فلفل کر رہے ہیں، تو اگر ایک بندہ یہ تمام چیزیں کرتا ہے تو اس کو اس کے بدلے میں ریوارڈ کیا ملے گا؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے لوگ جن کے اندر یہ کوالٹیز پائی جاتی ہیں ان کو 2 سرٹیفکیٹ سے نوازا ہے۔ ہوتا ہے نا جب ہم کوئی اسٹینڈرڈ پاس کر لیتے ہیں اس پر ہمیں ڈگری ملتی ہے، کوئی سرٹیفکیٹ ملتا ہے کہ یس آپ نے یہ چیز کمپلیٹ کر لیا، تو جو بندہ ان کوالٹیز کا حامل ہوتا ہے نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اوارڈ دیتے ہیں، 2 سرٹیفکیٹس اس کو دیتے ہیں۔ نمبر 1، اولئک علی ھدی من ربہم، نمبر 1 کہ ان کا سرٹیفکیٹ یہ ہے کہ وہ گائیڈڈ پیپل ہیں، وہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ نمبر 1، ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کر رہے تھے نا سورۃ الفاتحہ میں، یا اللہ تو ہمیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا تو ہمیں چلا الصراط المستقیم، سیدھے راستے کے اوپر، یعنی کہ تو ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی طرف۔ تو ہدایت یافتہ لوگوں کا راستہ یہ والا ہے جو ان کوالٹیز کے حامل لوگ ہوتے ہیں، جو اس راستے کو اپناتے ہیں، جو ان کوالٹیز کے اوپر ساری زندگی ایفرٹ کرتے تھے، ساری زندگی کام کرے ہوتے ہیں، ساری زندگی کوشش کرتے ہیں کہ نماز جو قائم کرنے کا حق ہے اس کو میں ادا کروں، اللہ کے راستے میں ساری زندگی خرچ کرتا رہوں، پھر قرآن کے اوپر اس کے اوپر عمل بھی کرتا رہوں، تمام چیزیں ان کیٹیگریز کو وہ ہمیشہ فلفل کر رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 ان کا سرٹیفکیٹ یہ ہے کہ دے آر دا گائیڈ پیپل، ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ نمبر 2 کہ وہ کامیاب بھی ہیں، دے آر ٹرولی سکسیزفل پیپل۔ ماشاءاللہ کتنی بڑی خوشخبری ہے نا کہ سرٹیفکیٹ دینے والا کون ہے؟ اللہ، اور پھر ہدایت سب سے مشکل کام ہوتا ہے نا کہ ہدایت کسی انسان کو مل جائے، obviously جب جس انسان کو ہدایت مل جاتی ہے تو وہ پھر گمراہی سے دور ہو جاتا ہے، پھر وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مزید قریب ہو جاتا ہے، پھر وہ صحیح کام کرتا ہے، غلط تمام چیزوں سے دور ہو جاتا ہے۔ پھر کامیاب، اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم بڑے سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی اسٹیٹسز اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی کے ساتھ ہم فیملیز میں پارٹیز ہو رہی ہوتی ہیں کہ فلاں بندہ کامیاب ہو گیا، کس میں کامیاب ہوگا؟ کہ اس نے BS کر لیا، اس نے
انٹرمیڈیٹ کر لیا, اس کی فلاں پوزیشن آئی, بٹ دا ریئل سکسیس از ہیئر. اللہ سبحانہ تعالیٰ کامیابی کو کیسے ڈیفائن کر رہے ہیں؟ اللہ کی نظر میں کامیاب لوگ یہ والے ہیں جن کو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں. تو کیا ہم بھی اللہ کی نظر میں کامیاب ہیں, یا پھر صرف دنیا کی نظر میں جیسے ہے کہ فلاں بندے نے 10ویں پاس کر لی ہے, فلاں بندے نے ایم فل کر لیا, پی ایچ ڈی کر لی تو وہ کامیاب ہے. یاد رکھیں ایم فل اور پی ایچ ڈی کے بعد میں قبر میں نہیں پوچھا جائے گا. سب سے پہلے جو سوالات ہوں گے نا ہم سے, تو وہ کچھ اور ہوں گے. وہ ہم سے اگر ہماری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں, اتنا زیادہ ہم ان کے اوپر خرچہ کرتے ہیں, اسپینڈ کرتے ہیں, اور ایٹ دی اینڈ ان کے بارے میں قبر میں نہیں پوچھا جائے گا. اجر اس کے اوپر ہو سکتا ہے اس نیت سے انسان پڑھ رہا ہو کہ اس کے ذریعے نمبر 1 کہ میں علم حاصل کروں, اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو پہچانوں, اللہ کے مزید قریب ہوں. نمبر 2 میں اس کے ذریعے حلال روزی کو کماؤں گا. پھر تو ہو سکتا ہے, لیکن ہمارا بیہیویئر کیا ہوتا ہے, ہم کیوں تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم جانتے ہیں نا کہ ہم دوسروں کو دکھا سکیں, اور ہمارے یہاں اکثر لوگوں کا, لڑکیوں کا اسپیشلی یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر ایجوکیٹڈ ہوں گے ہمارا رشتہ اچھے سے آ جائے گا. لڑکوں کا یہ ہوتا ہے کہ اچھی سی جاب مل جائے گی بس, اور ہم بڑی لگژریس لائف گزار سکیں گے. ویئر از اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ ویئر از دا ریئل لائف؟ دس از ناٹ دا ریالٹی. We people are trying to live the akhirah oriented. We people should try to live akhirah oriented life. But what we people are doing? We are trying to focus on only on this world. Only on this world. ہمیں پتہ ہے کہ یہ دنیا ختم ہو جانی ہے. سو وائی وی پیپل آر سو اگنورینٹ؟ ہم کیوں اتنا زیادہ جاہل بن رہے ہیں؟ ہم ان چیزوں کی طرف کیوں اتنا زیادہ فوکس نہیں کر پا رہے؟ تو ہم نے انشاءاللہ جو اللہ کی نظر میں کامیاب لوگ ہیں نا, ان کی کیٹیگری کے اندر انشاءاللہ تعالی شامل ہونے کی کوشش کرنی ہے. اللہ سبحانہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ ہم سب کو ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائیں. ہمیں اتنی توفیق عطا فرمائیں, ہمیں اتنی ہمت دیں, طاقت دیں, تاکہ ہم ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہونے کے لیے کوشش کر سکیں, ان تمام کیٹیگریز کو فلفل کرنے کی کوشش کر سکیں. اور اللہ سبحانہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائیں جو کہ پوری طرح کامیاب ہیں اللہ کی نظر میں. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اینڈ پہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.